السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی ساتھیوں، تو آج ہم اپنے سبق نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ اسم کی خصوصیات 4 ہوتی ہیں: جنس، وسعت، عدد اور اعراب۔ تو آج ہم جنس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم کی خصوصیات میں سب سے پہلے جنس ہے۔ اب جنس کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ اسم کے متعلق جاننا کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث جنس کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں اگر ہم مؤنث کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے مذکر کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب ہم مؤنث کو دیکھتے ہیں۔ مؤنث کی 3 اقسام ہوتی ہیں: مؤنث حقیقی، مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی۔ ہم جب اس کی اقسام پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ ہم مذکر کو بھی دیکھتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مؤنث حقیقی کے بارے میں جانیں گے کہ مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں۔ اس کو انگریزی زبان میں بایولوجیکل پیئرز کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی جوڑے بنائے ہیں ان کو مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے۔ اب وہ چاہے انسانوں میں سے ہوں یا جانوروں میں سے، ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں۔ جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ماں کا مذکر جو ہے وہ باپ ہوتا ہے، یا بھائی ہے تو بہن، بیٹا ہے تو بیٹی۔ اسی طرح گائے ہے تو اس کا بیل، ہاتھی ہے تو ہتھنی وغیرہ۔ تو اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے امو یعنی ماں، ابو باپ، اختو بہن، اخو بھائی، بقرۃن گائے، سور بیل، بنتی لڑکی، ولد لڑکا، معلمۃن استادنی اور اس کا معلم استاد۔ مؤنث کی دوسری قسم مؤنث قیاسی ہے، یعنی کائنات میں وہ موجود تمام چیزیں جن کا کوئی جوڑا نہ ہو، اور ان میں مؤنث کا تعین کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جن اسما کے آخر میں گول تا آ جائے وہ مؤنث قیاسی یا علامتی مؤنث کہلائیں گے۔ قرآن پاک میں مؤنث قیاسی کو سمجھنے کے لیے اس کی کچھ علامتیں یا نشانیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی وہ ہے کہ وہ اسما جن کے آخر میں تائے مربوطہ آئے، یعنی وہ اسما جو تائے مربوطہ پر ختم ہوں، وہ مؤنث قیاسی کہلائیں گے۔ مثلاً سورۃن، صلاتن یا طیبتن۔ آپ دیکھیے کہ اس کے یہ سب جو ہیں وہ رفعی حالت میں ہیں۔ تو جو اسما ہوتے ہیں وہ اپنی اصلی حالت یعنی رفعی حالت میں ہوتے ہیں۔ موقع کی مناسبت سے اس کے نیچے 2 زیر بھی آ سکتے ہیں اور 2 زبر بھی آ سکتے ہیں، یعنی نصبی حالت میں بھی ہو سکتے ہیں یہ، اور جرعی حالت میں بھی۔ مگر کچھ اس میں استثناء بھی ہوتے ہیں، یعنی جو مذکر اسما ہوتے ہیں جیسا اضیفتن، اسامتن، خلیفتن، یہ مذکر ہیں اور ان کو ہم مذکر ہی شمار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر حقیقی مؤنث کے آخر میں تائے مربوطہ لگا کر اسے مؤنث بنایا جا سکتا ہے، جیسے کافرن واحد مذکر ہے تو اس کی ہم اگر آخر میں گول تا لگا دیں گے تو یہ کافرتن ہو جائے گا۔ صالحن میں صالحتن، مومنن مومنتن۔ وہ اسما جن کے آخر میں الف مد اور حمزہ ہو ان کو الف ممددہ کہیں گے، اور وہ مؤنث قیاسی کی دوسری نشانی ہے۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے سفراء، نداء، کساء۔ اسی طرح اس میں کچھ استثناء ہوتے ہیں، وہ مذکر ہوتے ہیں: شہداء، فقراء، علماء۔ آپ دیکھیں ان کے سب کے آخر میں الف مد اور حمزہ ہے، مگر چونکہ
شہید یا فقیر جو ہے وہ مؤنث بھی ہوتے ہیں، تو اس کو عربی جو ہے وہ مذکر میں شمار کرتے ہیں۔ اگلی نشانی الف تا پہ ختم ہونے والے الفاظ جیسے المومنات، الصالحاتی، الکافراتی۔ اب اس میں الف لام شروع میں لگا ہوا ہے تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اس میں معرفہ ہے۔ اگر یہ اس میں عام ہوتے تو پھر یہ ہوتے کہ مومناتن، صالحاتن یا کافراتن، کیونکہ یہ رفعی حالت میں ہے تو دو پیش آئیں گے اور اوریجنل حالت میں، اور اگر اعراب کی صورت میں، جملے کی صورت میں دیکھا جائے تو وہاں پہ صالحاتن بھی آ سکتا ہے اور صالحاتن بھی آ سکتا ہے۔ مؤنث قیاسی کی آخری نشانی وہ اسماء جن کے آخر میں کھڑا الف ہو ان کو الف مقصورہ کہیں گے، مثلاً صغریٰ، کبریٰ، دنیا۔ اب آپ دیکھیے کہ صغریٰ یا کبریٰ کے آخر میں یا کے اوپر کھڑا الف ہے، تو جب اوپر کھڑا الف ہو تو اس کو ہم زبر شمار کر کے ہم زبر کے طور پر پڑھیں گے، جیسے صغریٰ۔ اسی طریقے سے دنیا ہے، اب دنیا میں دیکھیں کھڑا الف تو نہیں ہے مگر الف ہے، تو اردو میں لکھاوٹ کے لحاظ سے یہ دنیا اس طرح لکھا گیا ہے، مگر اس کو ہم مؤنث قیاسی میں شمار کریں گے۔ اس میں بھی کچھ استثناء ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ، عیسیٰ یا یحییٰ۔ اب آپ دیکھیں تینوں میں کھڑا الف ہے مگر ہم اس کو مؤنث قیاسی نہیں کہیں گے کیونکہ یہ پیغمبروں کے نام ہے تو اور یہ مذکر ہے، تو اس لیے عربی بھی اس کو مذکر میں ہی شمار کریں گے، ہم اس کو مؤنث نہیں کریں گے۔ وہ اسماء جن کی نہ جوڑی ہو نہ ان کے آخر میں تائے مربوطہ آئے، بلکہ وہ اسم جن کو عربی مؤنث شمار کرتے ہیں ان کو مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کی تعداد 16 ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام کو مؤنث سمائی میں شمار کیا جاتا ہے، مثلاً مصر، قریش، روم۔ اسی طرح آگ کے نام مثلاً نارن، جہیم یا جہنم۔ پھر ہواؤں کے نام مثلاً ریحن، سرسر یا سموم۔ شراب کے نام خمرن، شراب۔ جسمانی اعضاء کے نام جن کی تعداد مطلب جو دو کے جوڑیوں میں ہوتے ہیں، مثلاً یدن، عینن۔ اس کے علاوہ جو ایک ہوتے ہیں یا ایک سے زیادہ ہوتے ہیں ان کو مذکر شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ متفرق مؤنث اسماء بھی ہوتے ہیں جن کو عربی ہوتے تو وہ مذکر ہیں مگر عربی ان کو مؤنث شمار کرتے ہیں۔ ان کی تعداد جیسے 16 پہلے ہم نے پڑھی تھی، 16 ہوتے ہیں، جیسے سماعن آسمان، شمسن سورج، ارضن زمین، نفسن جان، دارن گھر۔ دارن کے علاوہ ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے بیتن، بیتن بھی گھر کو ہی کہتے ہیں۔ پھر حربن جنگ، سبیلن راستہ، ریحن ہوا، نارن آگ، عصا لاٹھی، بیرن کنواں، دلون ڈول، قمرن شراب، کاسن پیالہ، جہنم دوزخ، اور آخر میں رویا خواب۔ آپ دیکھیں کہ شروع میں جو 5 ہے، سماعن، شمسن، ارضن، نفسن اور دارن، یہ قرآن شریف میں بہت مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہیں وہ چند جگہ استعمال ہوئے ہیں، جیسا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کہا گیا تھا اپنے عصا یعنی لاٹھی پھینکو، یا رویا خواب، جو حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا، تو یہ وہ الفاظ ہیں جو چند جگہ استعمال ہوئے ہیں مگر شروع کے جو 5 ہیں وہ کافی جگہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔
امید ہے کہ آپ کو اسم کے خصوصیات میں سے جنس اور اس میں اس کی اقسام مؤنث حقیقی، قیاسی اور سماعی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگلے سبق میں ہم وسعت کو سمجھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔